بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت و باسعادت ماہ مقدس میں جتنی بھی عبادات مشروع ہیں ان میں سے ایک اہم ترین عبادت آخری عشرہ کا اعتکاف ہے۔ اس عبادت میں انسان صحیح معنوں میں سب دنیا سے کٹ کر اللہ کے گھر میں یکسو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی ساری توجہ اس بات پہ مرکوز رہتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ وہ اس گوشے خلوت میں بیٹھ کر توبہ و استغفار کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے اور ذکر و تلاوت کے ساتھ ساتھ دعا و التجا کا خصوصی اہتمام بھی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کا خصوصی اہتمام فرماتے تھے۔ رمضان کے آخری 10 دن رات دن مسجد کے ایک گوشے میں آپ گزارا کرتے تھے اور دنیاوی معمولات و مصروفیات ختم فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا تھا، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے رمضان میں 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ہر خندق کا فاصلہ مشرق سے مغرب کے درمیانی فاصلے سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی سعادت کی بات ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، اعتکاف ایسی عبادت ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا تھا۔ گویا طواف اور نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے 2 برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت مبارکہ ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کچھ کام ایسے ہیں جو انجام دیے بھی اور کبھی چھوڑ بھی دیے، لیکن اعتکاف تو ایسی عبادت ہے کہ جب سے آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری سال تک آپ بلا ناغہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی اعتکاف ترک نہیں کیا، بلکہ 1 سال اعتکاف نہ کر سکنے کی وجہ سے، کسی سفر کے معاملے کی وجہ سے، آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ تو محترم سامعین و ناظرین، اعتکاف در حقیقت اللہ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور معتکف کی مثال تو ایسے بیان فرمائی گئی ہے گویا کوئی شخص کسی کے در پہ آ کے بیٹھ جائے کہ جب تک میرا مطلب حاصل نہیں ہوگا میں اس در سے نہیں لوٹوں گا۔ تو اعتکاف کرنے والا شخص اللہ کے در پہ ڈیرا ڈال کر یہ عزم کر لیتا ہے کہ جب تک مجھے رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا میں اس در سے واپس نہیں جاؤں گا۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ کی رضا اور اس کی مغفرت کی قوی امید بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ وہ رب اپنے در پہ بیٹھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائے گا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرہ میں بھی، پھر خیمہ سے جس میں آپ اعتکاف فرما رہے تھے سر مبارک باہر نکال کے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی وجہ سے دوسرے عشرہ میں بھی کیا، پھر کسی بتلانے والے یعنی فرشتہ نے بتایا کہ وہ رات یعنی شب قدر وہ آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ اور مزید فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی پھر بھلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا ہے، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چونکہ چھپر کی تھی وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21ویں رات کی صبح کو دیکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول بھی یقینی ہے انشاءاللہ تعالی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کی کرنے والے کے لیے۔ گویا اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی خوشخبری سنائی گئی جتنی کی کرنے والے کے لیے۔ مطلب یہ کہ اعتکاف کرنے والا اپنے اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت وغیرہ ایسے اعمال ہیں جو اعتکاف والا نہیں کرتا، مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا یہ اعمال کرنے والوں کو ثواب دیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے لمحات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔